السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کریں گے کہ پیرنٹنگ ان 21st سینچری، اس دور میں پیرنٹنگ کرنا، اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، جب ہم جوان تھے، ہم ینگ تھے، ہم بچے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مسئلے نہیں تھے جو اس وقت ہم اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی آگے والی جنریشنز میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لیے بہت اوور ویلمنگ ہے۔ جیسے پہلی جو مائیں تھی نا، وہ ان میں بہت ٹھہراؤ تھا، دے ور سیٹلڈ، اور وہ ٹھہراؤ کے ساتھ چیزوں کو دیکھتی تھی۔ اب آج کی جو مائیں ہیں نا، کیونکہ ان کے اوپر اتنی بمبارڈمنٹ ہے ہر قسم کی، سوسائٹی کے پریشر اپنی جگہ ہیں، ایکسپرٹس بہت سارے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ہر ایکسپرٹ آپ کو ایک ایکسپرٹ ایڈوائس دے رہا ہے، تو ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنے بچے کو کیسے پالوں۔ ایک یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے۔ گھر میں بیٹھی اماں کہہ رہی ہیں، بیٹا ہم نے کون سی سائیکالوجی پڑھی تھی، ہم کس ایکسپرٹ کے پاس گئے تھے، ہم نے دیکھو کتنے اچھے بچے پالے، تم لوگوں کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اچھا، وہ بات دل کو لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک کچھ چینل کھولتے ہیں، کہیں پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جب تک آپ نے پیرنٹنگ کے سو اینڈ سو کورسز نہیں کیے تو یو آر ناٹ کیپیبل، آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس چیز کے لیے پریشان ہیں کہ میں کیا کروں۔ ایک ہمارے لیے اور بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ بہت ساری فیملیز اب شرنک ہو گئی ہیں، اور جب وہ شرنک ہو گئی ہیں تو بہت سے بزرگ ساتھ نہیں رہے، اور اگر بزرگ ساتھ ہیں بھی تو روک ٹوک برداشت نہیں کی جاتی، اور جب وہ روک ٹوک برداشت نہیں ہوتی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے، ان کے ساتھ کیسا ہم نے رویہ رکھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں بہت سے پیرنٹس ورکنگ ہیں، یعنی پہلے دور میں جو فادر تھے نا، ان کا بھی ورکنگ آورز کم تھے، اور وہ زیادہ اویلیبل تھے ایز اے فادر۔ باپ کا روب بھی ہوتا تھا اور باپ نظر بھی آتا تھا۔ اب باپ جہاں نہیں نظر آ رہا، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ بہت سی خواتین بھی اس وقت ورکنگ ہیں، بیکاز وی آر سو پیشنیٹ اباؤٹ آور کیریئرز۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں جاب بھی کرتی ہوں اور بچہ بھی پال رہی ہوں، بٹ یہ کہ میں جاب کرتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میرا کوئی اسٹیٹس ہے، میں کوئی کام کرتی ہوں، تو اس کا بھی پریشر ہمارے اوپر ہے۔ پھر ہمارے بچوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہم سے ایز اے پیرنٹ بہت ایکسپینڈ کر گئی ہیں۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ پیرنٹس کا رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیرنٹس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں وہ پیرنٹس کو کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، اور لینے کے فوراً بعد آئی ایم بورڈ، اب مجھے کچھ اور چاہیے۔ اور والدین اس ایفرٹ میں اتنے تھکے ہوئے ہیں، لگاتار سوچ رہے ہیں کہ میں بچوں کو کیا کیا لا کے دوں اور کہاں سے لا کے دوں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے دور میں سنگل پیرنٹس بہت ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیپ فیملیز ہیں۔ بہت سی خواتین کنسلٹ کرتی ہیں کہ جی میرے اپنے بچے بھی ہیں اور میرے پاس اسٹیپ چلڈرن بھی ہیں، میں ان میں بیلنس کیسے لے کے آؤں۔ میں تو ان کو ایک جیسا سمجھتی ہوں، لیکن اگر میں کسی اپنے ایسے بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تو بہت کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں رشتہ داریوں میں۔ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ لانگ گون آر دا ڈیز آف اولڈ چائلڈہڈ۔ ہمارے زمانے میں نا بچپنا بہت بچپنا والا تھا۔ اب ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، اور وہ ایسی ایسی چیزیں جانتے ہیں اور ایسی ایسی چیزوں تک ان کی رسائی ہے جس تک ہماری نہیں تھی۔ پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ گلوبل سچویشن کتنی بدل چکی ہے۔ کبھی ہم نے سیکیورٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، کبھی ہم کہیں جاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے تھے کہ باڈی سرچ بھی ہوگی اور بیریئرز بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور کہیں سے بلاسٹ کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کلنگز کی خبریں آ رہی ہیں، لگاتار چل رہی ہیں، اور ہمارے بچے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گھریلو وائلنس بھی ہے، باہر بھی وائلنس ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں
ان میں بے حیائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے. سیکشولیٹی سے ریلیٹڈ رجحانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اچھا آپ نے ٹی وی بند کر دیا, آپ نے کہا ٹی وی تو ہم نے پیک کر دیا, ہم نے لگایا ہی نہیں ہوا, بس میں اپنے بچے کو ٹیب دیتی ہوں تھوڑی سی گیم کے لیے. کبھی آپ نے اس پہ امیجز دیکھیں کیسی ہیں؟ اچھا آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو ٹیب بھی نہیں دیتی, میں نے سارے الیکٹرانکس بند کیے ہوئے ہیں, لیکن سڑکوں پہ تو نکلتے ہیں نا, وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں, کہیں تو لے کے جاتے ہیں. آپ جس جگہ بھی جائیں گے آپ کو بے حیائی نظر آئے گی, اور آپ کے بچے آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے, اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ان بچوں کو کیسے ہینڈل کریں. اور ڈرگز, الکوہول اتنا بڑا ایشو ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے آپ کے بچے آگے پڑھ رہے ہیں تو ہر دوسرا بچہ آپ کو اسموکنگ کرتا نظر آتا ہے, لڑکوں میں, لڑکیوں میں. ہر دوسرے دن ٹی وی پہ ایسے پروگرامز آتے ہیں, خبروں میں ایسی نیوز آتی ہیں کہ جی بچے ڈرگز میں پڑھ رہے ہیں, اور جی بہت بڑے بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز میں بچوں کو کس طرح ڈرگز میسر ہیں, اور وہ کیسے ان تک ان کی ایکسس ہے, اور کیسے وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. اب یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. اب آپ مجھے بتائیں ان سارے ایشوز کے ساتھ آپ کیسے اپنے قدم جما کے کہیں گی کہ میں اپنے بچے کی تربیت بہت اچھی طرح سے کر سکتی ہوں؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ جو دجال کا دور ہے نا, یہ ہم اس میں ہیں, اور ہمارا مقابلہ بہت سے فتنوں سے ہے, اور ہمیں ان بہت سے فتنوں کو دیکھ کر چلنا ہے. پیرنٹنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹنگ از ناٹ فار دا فینٹ آف دا ہارٹ, یعنی آپ کو اپنا دل گردہ بڑا مضبوط کرنا پڑے گا. بہت نرمی سے, بہت ممتا سے, بہت پیار سے بچے نہیں پلیں گے. ہاں بچوں سے پیار بھی کرنا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو مضبوط ماں بنانا ہے. جب تک آپ مضبوط ماں نہیں بنیں گے آپ کے بچے اس دور میں نہیں پل سکتے. آپ کو اس طرح کی مضبوطی اپنے اندر لانی ہے جو شاید آپ نے اپنی والدہ میں دیکھی تھی, یا اپنی دادی میں دیکھی تھی, یا اپنی نانی میں دیکھی تھی. کیونکہ ہم باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کہنے میں اور کرنے میں کانفلکٹس ہیں, کیونکہ سوسائٹی کے پریشرز بہت زیادہ ہیں, اور وہ بدلے ہوئے پریشرز ہیں. اب اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ سٹرگلز کس کس قسم کی ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ چھوٹا مسئلہ, بڑا بچہ بڑا مسئلہ. تو ہم ذرا یہ سفر طے کرتے ہیں. جب آپ کے بچے بیبیز ہوتے ہیں, پہلے تو ہم اٹھ کے ان کو یہی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سانس بھی بچہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. کتنی دفعہ ماں دیکھتی ہے اس کو کہ سانس لیا, اور پھر اس کو اپنا سانس آتا ہے. پھر آپ دیکھیں بچہ گرو کر رہا ہے صحیح کہ نہیں کر رہا. یہی بہت بڑی سٹرگل اس کو نظر آ رہی ہے. اس ٹائم پہ اس کو سٹرگل نظر آ رہی ہے کہ میں اس کو بیبی چیئر میں بٹھاؤں, پریم میں ڈالوں, وہ آرام سے فٹ ہو کے بیٹھ جائے, اور وہ نہیں بیٹھ رہا, وہ چیخے مار رہا ہے, اور وہ ماں کی گود میں آنا چاہ رہا ہے. لیکن ماں کی گود کئی دفعہ میسر نہیں ہوتی بچوں کو. بچوں کے اوپر کوئی گر جائے گا, بچوں کو چوٹ لگ جائے گی. یہ والے مسئلے ہیں جن کو لے کے ہم اس وقت ہلکان ہیں اور پریشان ہیں. اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں اور ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے, ٹاڈلر بنتا ہے, سال کے قریب آتا ہے, اب ہمیں اتنی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ کوئی چیز منہ میں نہ ڈال لے. ہر چھوٹی بڑی چیز پہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ اس کے منہ میں کیا جا رہا ہے. ادھر پھنس گئے ہیں, چیئر کے اندر ہیں, آپ وہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, سیڑھیوں پہ بھاگ رہے ہیں, سڑک پہ بھاگ جاتے ہیں بچے, گیٹ کھلا رہ گیا ہے تو چولہے کے پاس آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو اگر کہیں ہیں بہن بھائی ہیں, کزنز ہیں, مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. اور ایسی ماں کو لگتا ہے کہ بس یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے تو میں بہت اچھی ماں ہوں, میں نے اپنے بچے کو بہت اچھے طریقے سے پال لیا. لیکن اس سے ایک آگے مرحلہ آتا ہے جب بچے اور بڑے ہوتے ہیں. آپ شاپنگ کے لیے گئی, وہاں پہ گم گیا, آپ ہر وقت اس کو ساتھ ساتھ رکھتی ہیں. کتنی ماؤں کو میں دیکھتی ہوں جب وہ شاپنگ کر رہی ہے, خاص طور پہ جب سیل سیزن ہوتا ہے, تو وہ بچے کو انہوں نے کس سختی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے, اور کپڑوں کو کتنی محبت سے دیکھتی ہیں. آپ کو یہی لگ رہا ہوتا ہے باہر کھیلنے جا رہے ہیں, گر جائیں گے, چوٹ لگ جائے گی, کوئی ان کو اٹھا کے نہ لے جائے. کئی دفعہ ہمیں جب ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں سوسائٹی میں کہ جی بچوں کو ایبڈکٹ کر لیا, اغوا کر لیا, ہم اس سے گھبراتے ہیں, اور بچوں کو بھی بار بار کہتے ہیں کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی. اب یہ ہماری ایک نئی اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے. اسکول میں لنچ باکسز کے مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں, پیسوں کے, لنچ کسی نے کھا لیا, 100 دفعہ انسٹرکشن دینی پڑتی ہے, بیٹا اپنا لنچ خود کھانا ہے, خبردار کسی اور کو دیا.
اور اگر آپ دینی مزاج کے ہیں تو آپ کے بچوں کے لیے بلیز بہت زیادہ ہیں. مثلاً اگر آپ کی بیٹی حجاب پہن رہی ہے اور ریگولر اسکول میں جا رہی ہے تو اس کی فرینڈ یا باقی لڑکیاں کیسے مذاق اڑا رہی ہیں. آپ کا بیٹا چھوٹا ہی ہے, چاہے اس ایج میں نماز پڑھتا ہے یا وہ ہر بات پہ اللہ رسول کا نام لیتا ہے, تو اس کے فرینڈز اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب آپ پریشان ہیں کہ میں کیسے اس چیز سے ڈیل کروں. بچہ آ کے روتا ہے آپ کے پاس. مطلب اتنی ہر وقت ایک ایموشنل ہمارا ٹراما چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے پالنا ہے, کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. چلیں اب تو آپ بالکل بھول جائیں سونا, کھانا, پینا, کیونکہ اب آپ کا بچہ ایک ٹین ایج میں آ چکا ہے. ٹین ایج میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, کس کراؤڈ کے ساتھ مکس ہو رہا ہے. یعنی کئی دفعہ جب آپ ان کے دوستوں کو دیکھتے ہیں آپ کا دل یہاں سے یہاں زمین پہ آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے نے کس کو اپنا دوست بنا لیا, اس کا حلیہ کیا ہے, اگر میرے بچے کا دوست یہ ہے تو یہ خود کیا کرے گا. اور جتنی دفعہ وہ گھر سے نکل کے اپنے اس دوست کے پاس جاتا ہے آپ کے لیے اس سے بڑا ٹراما نہیں اس وقت ہوتا. پھر آپ دیکھیں انٹرنیٹ, اب وہ بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ماما میری اسائنمنٹ ہے, اور وہ اسائنمنٹ اتنے پیار سے کر رہا ہے, کمپیوٹر کھولا ہوا ہے, مسکرا رہا ہے. بچپن سے آج تک اس نے کبھی ایسے پڑھائی نہیں کی تھی جو اب آپ کے سامنے کر رہا ہے. اور اتنی ونڈوز ہوتی ہیں, اس نے یوں ہاتھ مارا, آپ قریب آ کے دیکھتی نہیں تو یوں ہاتھ مار کے سیریس شکل بنا کے کہتے ہیں کیا ہوا, اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے, لیکن اب میں پکڑوں کیسے, کہوں کیا. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچے کا اس ایج میں آ کے, موسٹلی مدرس کا یہ مسئلہ, آپ انٹرنیٹ نہیں بند کر سکتے اس لیے کہ ان کو اسکول, کالج, یونیورسٹی سے اسائنمنٹس ملتی ہیں. اب آپ نے سارے ٹائم ان کو ایسی چیزوں سے آف رکھا, بہت سختی کی, بڑا ڈسپلن کیا, اور بہت سی مائیں کہتی ہیں ایسے میرے ہاتھ سے سلپ ہو گیا اس ایج میں آ کے, اینڈ آئی فیلٹ ہیلپ لیس, مجھے نہیں سمجھ آئی. بہت سے گھروں میں یہ بھی ماحول ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ 18 ایئرس کا ہوا اس کو فورن ڈرائیونگ دے دی, انڈیپینڈنٹ کار دے دی. ہم سمجھتے ہیں اپنے بچے کو بہت جلدی یہ کام کرنے دیے تو اس کی گرپ بڑی اچھی آ جائے گی, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اس کے جو جذبات کا اتار چڑھاؤ ہے, اور ابا کی گاڑی چلانے میں کس کو مزہ نہیں آتا جو مفت میں ملی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرو, اور اپنے فرینڈز کو بھی بتاؤ کہ بھئی واہ میں کیا بڑی چیز ہوں. موسٹ انسٹیٹیوشن میں جاتی ہوں جب میں پڑھانے کے لیے, اگر میں ایگزیجوریٹ نہ کروں تو 95% بچے کسی نہ قسم کے ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہیں. کسی کی دور سے محبت ہے, آنکھوں آنکھوں میں, کسی کے ہاتھ پکڑنے والی محبت ہے, اور کسی کی ساتھ رہنے والی محبت ہے, قسمیں وعدے کھائے ہیں. کیونکہ جو جتنا ساتھ ہے اس کا مطلب ہے اس کے گھر میں ان کو کہا گیا بیٹا وی آر ویری براڈ مائنڈیڈ, اور ماں باپ کہتے ہیں ہم بڑے لبرل ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز ہیں. کچھ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, میں کیا کروں, اب میں چاہتی ہوں میرا بچہ پڑھے لکھے, قابل بنے, بہت لائق ہے. اب اس یونیورسٹی, اس کالج کے علاوہ کوئی جگہ نہیں تھی. اب ان کے گروپ سٹڈیز ہوتی ہیں, ان کو کام کرنا ہی پڑتا ہے مل کے, تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اور جن کے گھروں میں اجازت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر وہاں پہ چھپ کے یہ سارے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. اور جیسے میں نے کہا نا کہ چھوٹا بچہ تو چھوٹے مسئلے, چھوٹے بچے کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں, تن کا منہ میں نہ ڈالو, چیئر پہ نہ بیٹھو, ادھر کھاؤ, کھانا نہیں کھاتا کوئی مسئلہ ہی نہیں, ٹانگوں میں دبایا, منہ کھولا, انڈیل دیا. لیکن اس بڑے بچے کا آپ کیا کریں گے جس کے اب مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو بالکل جوان ہو جاتے ہیں اب ان کا کیا مسئلہ ہے, کس سے شادی کریں گے. اب ہم رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں کہ میرا بچہ, اس کو یہ لڑکی پسند آ گئی, اس کو یہ لڑکا پسند آ گیا, اب میں کیا کروں. پھر کریئر اس نے ایسا چوز کر لیا. میں اس کو بتاتی تھی تمہاری آواز اچھی ہے, لیکن اب وہ گانا گانے لگ گیا. اس کے دوست ایک بینڈ لے کے پھر رہے تھے, اب اس بینڈ میں آ گیا. کیونکہ بچپن میں نے ایک دفعہ اس کو کھلونا لے کے دے دیا تھا, گٹار, وہ تو میں نے ویسے ہی کھلونا لے کے دیا تھا, لیکن اب اس کا یہ ٹیمپرامنٹ بن چکا ہے. اپنے آگے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہا, میری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. میں نے تو اتنی محنت کی تھی, میں نے اللہ سے اتنی دعا کی تھی. دیکھیں ہر وقت کی ایک نہ ایک اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے, اور ماں کے لیے ہر وقت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ نیو بورن ہے جو آپ کی گود میں ہے یا وہ بڑا ہو گیا. اس پورے پروسیس سے جو ایک امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, آپ کسی وقت بھی سکھ کا سانس لے کے نہیں بیٹھ سکتے. آپ کو ہر وقت ہائی الرٹ پہ رہنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑا تھکانے والا کام ہے.
پتہ ہے کیا، جب آپ ہائی الرٹ پہ رہتے ہیں اور صحیح فیصلے کرتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آئندہ کے لیے اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو یہ مینٹل ٹارچر نہیں ہوتا. ہدایت تو کوئی نہیں دے سکتا نا ہم میں سے، ہمارا بات چلے تو ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہ کریں، ہدایت تو ہمارے رب نے دینی ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ہیومن لیول پہ ہم فیصلے صحیح کریں. ایٹ لیسٹ ہمیں یہ ریگریٹس نہ ہو کہ کاش جب وہ اسکول میں تھا تو میں یہ نہ کرتی، میں اس طریقے سے اس کو پال لیتی، میں یہ والا کام ایسے کر لیتی. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں.